روزے میں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ہے کھانے سے اور پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا اور روکنا، یعنی فطری منفذ سے، فطری راستے سے جو چیزیں پیٹ کے اندر پہنچتی ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی چیز کا کوئی اثر ہے اور وہ اثر انسان کے پیٹ کے اندر پہنچ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اثر کو اس طرح سے سمجھیے کہ کوئی انسان پانی پی لے تو پانی پینے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ پانی پینا مفسد صوم ہے، وہ روزے کو توڑ دے گا۔ اور پانی فطری راستے سے انسان کے معدے کے اندر پہنچ رہا ہے، اس لیے پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان غسل کر لے اور خوب غسل کرے، اس کے جسم کو خوب برودت اور ٹھنڈک محسوس ہو، حتیٰ کہ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ انسان کے جسم میں یہاں سے اس کے مسامات بدن سے وہ تراوٹ اس کے بدن کے اندر پہنچتی ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے شدت ہے، پیاس کی شدت ہے اور بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور حلق تر ہے، بالکل لعاب نہیں ہے، تھوک منہ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، اور کوئی انسان کلی کر لے اور وہ پانی نہ پیے، منہ میں پانی لے جائے اور کلی کر دے، حلق میں نہ لے جائے، معدے تک اس کو نہ پہنچائے اور تھوک دے، سارا پانی باہر نکال دے، باوجود اس کے کہ منہ کے اندر تراوٹ باقی رہتی ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فطری منفذ سے معدے تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح سے جو حکم ہے وہ انجیکشن کا ہے یا گلوکوز کا ہے، کہ انجیکشن جو انسان کو لگایا جاتا ہے وہ بدن کی اصلاح اور درستگی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے گوشت جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ یا تو رگوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے یا گوشت میں، بدن کے حصے میں گوشت میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ انجیکشن کی دوائی اس کے سارے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، معدے میں ڈائریکٹ وہ دوا نہیں پہنچتی ہے، اس لیے انجیکشن کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے گلوکوز کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ گلوکوز بھی جو ہے وہ دوائی انسان کے بدن کے اندر تو جاتی ہے، رگوں کے اندر پھیل جاتی ہے، پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ معدے کے اندر نہیں پہنچتی ہے، اس لیے گلوکوز کے ذریعے سے بھی اگر گلوکوز لیا جا رہا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ گلوکوز روزے کی حالت میں جو ہے صرف اس لیے کہ تقویت مل جائے، بدن کو کچھ طاقت پہنچ جائے، اس لیے گلوکوز نہیں چڑھوانا چاہیے، بلکہ احتیاط برتنی چاہیے، اس لیے کہ روزے کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو انسان غذائیت سے دور رکھے، اور گلوکوز کا ایک بڑا مقصد غذائیت پہنچانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ گلوکوز روزے کی حالت میں نہ چڑھوایا جائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ البتہ اگر طبی اعتبار سے ضروری ہو گیا اور جو ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے گلوکوز چڑھوا لیا ہے تو گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسان کا روزہ محفوظ رہ جائے گا۔